جب آپ اپنے کمرے میں آدھی رات کو رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو کس نے رلایا ہے؟ تو فرشتے اللہ پاک کے آگے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرا بندہ کب سے مسکرایا نہیں، تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر۔ اللہ پاک جواب دیتا ہے، وہ اس چیز کے لیے رو رہا ہے جو چیز اسے بہت پیاری تھی اور اس نے اسے کھو دیا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس چیز کے لیے رو رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو اس سے بھی بہترین دینے جا رہا ہوں، کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کبھی کچھ کھویا ہے۔ میں اپنی زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں مجھے اپنے دل کی کیفیات کو لفظوں میں اتارنا نہیں آتا۔ جائے نماز پر دیر تک بیٹھی رہتی ہوں، اس وقت دماغ جیسے بلائنڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کو کچھ بتانے کے لیے یا کچھ مانگنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ اب تو رونا بھی نہیں آتا، بس بیٹھی رہتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اللہ پاک تو ویسے ہی میرے دل کا حال جانتا ہے، اس کو تو سب پتا ہے، میں جو سوچتی ہوں، میں جو چاہتی ہوں، وہ سب اللہ پاک جانتا ہے۔ جو دعائیں الفاظ میں سما نہیں پاتی، اللہ پاک وہ بھی سنتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے۔ 14 سال کی عمر سے میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ اب بس زندگی بہت ویران سی لگتی ہے، جیسے جینے کے لیے کچھ بچا ہی نہ ہو، جیسے دل کے اندر جتنی بھی حسرتیں تھیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن کسی ایک خوشے میں دل کے بہت اندر وہ ویسے ہی موجود رہتی ہیں، جو لمحہ لمحہ اذیت میں اضافہ کرتی ہیں، ایسے جیسے کسی نے کوئی بہت نوکدار خنجر دل کے آر پار کر دیا ہو، بلکہ نہیں، وہ نوکدار خنجر بھی اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی یہ عجیب سی کیفیت دیتی ہے، جس کا کوئی نام ہی نہیں۔ پتہ نہیں کون سا روک لگائے بیٹھا ہے دل، یہ کیفیت اتنی سرد ہے کہ نماز میں بھی برقرار رہتی ہے، اللہ پاک سے کچھ کہنے ہی نہیں دیتی۔ زندگی کو بدتر بنانے کے لیے بہت زیادہ تلخ لیکن موت سے تھوڑی سی کم، اس آخری حد تک لے جانے والی جہاں روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، لیکن اس سے صرف ایک قدم پیچھے، صرف ایک، بس اتنی پیچھے کہ روح نہیں نکلتی، موت نہیں آتی۔ ہاں، میں یہ کہتی ہوں اور مانتی بھی ہوں کہ اللہ پاک سن رہا ہے سب، پھر بھی میں کہنا چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں کہ اب بس، میں تھک گئی ہوں۔ صبر اتنا سا تھا، صبر کا دامن چھوڑتی جا رہی ہوں میں ڈرنے لگی ہوں کہ یہ تکلیف کہیں باغی نہ کر دے مجھے، گنہگار ہونے سے ڈرنے لگی ہوں، کیونکہ اب خود پر ضبط نہیں رہا۔ میں کہنا چاہتی ہوں، رونا چاہتی ہوں، ماتم کرنا چاہتی ہوں، سوگ منانا چاہتی ہوں، اپنی بے بسی کا، اذیت کا، زخموں کا، لیکن میں اتنی بے بس ہوں کہ رو بھی نہیں سکتی، آنسو نہیں آتے، صرف ہنستی ہوں بس، اتنا ہنستی ہوں کہ بس اذیت دیتی ہوں خود کو۔ میں کہنا چاہتی ہوں اللہ پاک سے
تاکہ تھوڑا سا ایک لمحے کو ہی صحیح سکون ملے، لیکن سکون نہیں آتا۔ کون سا گناہ ہے نہ جانے جس کی سزا کاٹ رہی ہوں، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی۔ بے بسی کی انتہا یہ ہے کہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، اور کہہ دوں تو کوئی سمجھنے والا نہیں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ میری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ہمیشہ خوش رہیں اور دعا میں یاد رکھیں، اور جو کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔